بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے ہمارا ایاک نستعین، ایک بار پھر اس پہ ہم حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے عشرے میں رحمت پر کچھ باتیں کی، دوسرے عشرے کے بارے میں ہم نے مغفرت، کیونکہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو جہنم سے آزادی کے لیے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بتائے ہیں، ان میں سے چند باتیں ہم اپنے سلسلے میں بیان کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کے سامنے کچھ بتائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوزخ سے بچو، یعنی جہنم سے بچو، اگرچہ آدھا چھوارا دے کر کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا، یعنی ہر معذوری سے نجات اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہماری کروڑوں جانیں قربان جائیں کہ اس کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ آدھی کھجور، آدھا چھوارا بھی جہنم سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جہنم سے بچو اگرچہ آدھا چھوارا دے کر۔ تو یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں قلت اور کثرت کی کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، دل کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بہت کم خرچ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک درہم جو ہے 1,00,000 سے بڑھ گیا۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک درہم 1,00,000 سے بڑھ گیا، تو متعجب ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا، جس کے پاس لاکھوں درہم ہوں اور اس لاکھوں درہم میں اگر وہ 1,00,000 دے دے تو اس کا مقام تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس کے پاس 2 درہم ہو اور 2 میں سے 1 دے دے تو وہ 1 درہم جو ہے لاکھوں مطلب لاکھ درہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں تو میں کیا صدقہ کر سکتا ہوں۔ صدقہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، چاہے وہ آدھی کھجور ہی ہو۔ تو جب آدھی کھجور جہنم سے بچا سکتی ہے تو پھر اس حدیث پاک کا اگلا حصہ سنیے کہ ٹیڑھے پن کو سیدھا، یعنی آدمی جب صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ آدھی کھجور کرے، 1 روٹی کرے، ایک آدمی کھانا کر دے، ایک بریانی کی پلیٹ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے 2 بڑی بلاؤں سے بچاتا ہے۔ ایک تو وہ زندگی بھر معذوری سے بچا رہے گا، اور دوسرا بری موت دور کرتا ہے۔ یہ بری موتیں، کوئی جل کر مر جاتا ہے، کوئی پھٹ کر، کوئی کٹ کر، کوئی ڈوب کر، اور یہ جو کرونا وائرس کی موت ہے یہ بھی انتہا درجے کی دردناک موت ہوتی ہے۔ کہ غسل دینے کے لیے بھی جو ہے الگ سے لوگ ہوتے ہیں، اور جنازہ اٹھانے والے بھی الگ ہوتے ہیں، قبرستان بھی الگ کر دیا گیا ہے۔ تو بڑا مطلب یعنی کہ سمجھ لو کہ اگر ان تمام تر بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس راستے ہیں، اور وہ ہے دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو بس اس حدیث پاک سے جہاں جہنم سے آزادی کی نوید مل رہی ہے اللہ کی راہ میں آدھی کھجور دے کر، تو جو روٹی دے گا اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ وہاں دنیاوی فائدہ بھی مل رہا ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے وہ اس کی کمر سیدھی رہے گی، ٹیڑھی کمر نہیں ہوگی، کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی، ہاتھ پاؤں نہیں مڑیں گے، وہ انسان سلامت رہے گا۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کرے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پرندے نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ، فلاں شخص جو ہے، شکاری جو ہے، ہمارے گھونسلوں پر آتا ہے اور ہمارے بچوں کو لے لیتا ہے یا انڈے لے لیتا ہے، جو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے براہ شکایت کی پرندوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئندہ اگر اس نے ایسا کیا، اس شخص نے، اس شکاری نے، تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہ حرکت چھوڑی نہیں، اور پھر بھی اس نے ایسا کام کیا، لیکن وہ نہ مرا۔ جب نہ مرا تو پرندوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، تو نے تو خود کہا تھا کہ اگر اس نے آئندہ یہ حرکت کی تو یہ ہلاک ہو جائے گا،
مگر یہ تو زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج اس نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت سے پہلے اس کے گھر پر ایک سائل آیا تھا اور اس سائل کو اس نے ایک روٹی دے دی تھی۔ تو اے میری مخلوق، جس دن میرا بندہ کوئی بھی صدقہ کرتا ہے میں اس دن کو ہلاک نہیں کرتا۔ اگر یہ آج صدقہ نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا، آج اس نے صدقہ کر لیا تھا اس لیے ہلاکت سے بچ گیا۔ پتہ چلا کہ ایک روٹی جو ہے موت سے بچا سکتی ہے اور بری موت سے بچا سکتی ہے۔ تو بس اپنا معمول بنا لیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں اگر 10 روٹیاں پکتی ہیں 12 روٹی پکا لیں، چاہے وہ 2 روٹی اپنے گھر کی ماسی کو ہی دے دیں جو گھر میں کام، آپ کے گھر میں ماسی نہیں ہے، پڑوسی ماسی آتی ہے اس کو دے دیں، باہر چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح کوئی آپ کو نہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں لفافے میں رکھیں، جاتے ہوئے کوئی سائل کو دے دیں۔ تو اگر آپ روزانہ اللہ کی راہ میں دینے والے بن گئے تو کبھی زندگی میں آپ کو کوئی بری موت سے واسطہ پڑے گا نہیں انشاءاللہ، کبھی محتاجی کا دامن آپ سے وابستہ ہوگا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نبی کا فرمان ہے کہ جنت حاصل ہو رہی ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ رقیہ بہن نے لاہور سے یہ اپنے بچے کا تذکرہ کیا ہے کہ میرا بچہ 12 برس کا ہے، اسے جب بھی بخار چڑھتا ہے تو کئی دن تک مسلسل رہتا ہے، ڈاکٹروں کی دواؤں کے باوجود بخار اترنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، بخار جلد اترنے کا کوئی حل بتائیں۔ 2 ہیں باتیں۔ ویسے گزشتہ اگر دن کا آپ نے ہمارا یہ سلسلہ دیکھا ہوتا تو میں نے دوائی کے استعمال سے پہلے کا طریقہ بیان کیا تھا، اگر آج موقع ملا تو بتا دوں گا، لیکن آپ کے اس مسئلے کا براہ راست حل جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے۔ 2 حل ہے۔ اگر بخار زیادہ ہوتا ہے 103 یا 4 ہوتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض کو دم بھی کریں، دم کیا پانی پلائیں اور اس کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ یہ ہے خدا نخواستہ زیادہ بخار، اور عام بخار ہوتا ہے 98 اور 99 یا 100 کے آس پاس ہوتا ہے، 101 ہوتا ہے، تو بس یہ ورد بغیر گنتی کریں۔ بچہ 12 سال کا یوں ہی کر سکتا ہے، آپ بھی کریں۔ بسم اللہ الکبیر، 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 اس کا ورد بغیر گنتی کرتے رہیں۔ کیسا بھی بخار ہے انشاءاللہ تعالیٰ جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کوئی دوائی آپ لیتی ہیں، گزشتہ روز کے سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ دوائی ایسے نہ پلائیں، دوائی پلانے سے پہلے 12 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 12 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 12 مرتبہ بسم اللہ، 12 مرتبہ دوشی پڑھ کر دوائی پر دم کر کے دوائی پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اور ہر امتی کو اپنی رحمت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عارف بھائی نے میرپور ماتھیلو سے یہ مسئلہ لکھ کے بھیجا ہے کہ میں ایک فیکٹری میں معمولی تنخواہ پر ملازم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ رکھے، آسانی اور سہولت کے ساتھ گھر کا خرچ پورا ہوتا رہے، کسی موقع پر کسی سے قرض وغیرہ لینا نہ پڑے، اس سلسلے میں کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ میں کیا بتاؤں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، صراحتاً میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو، اسے چاہیے کہ دن میں مجھ پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حدیث پاک کے براہ راست الفاظ ہیں کہ جو دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اچھا، محتاجی خالی پیسے کی نہیں ہوتی، محتاجی بہت طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کروڑ نہیں ارب پتی آدمی ہے، ایسی بیماری کہ بستر پڑا ہوا ہے، کوئی اس کے منہ میں دانہ ڈالے تو ڈالے ورنہ وہ پڑا ہوا ہے، ناپاک پڑا ہوتا ہے، کوئی صاف کر صفائی ہو ورنہ وہ ناپاک پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ محتاجی بہت ہوتی ہیں۔ تو جناب آپ عارف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سنائی کہ جو دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اب آپ کو کہ 500 مرتبہ کیسے پڑھوں؟ بڑا آسان طریقہ، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں آپ کہیں کہ درود ابراہیمی تو بہت بڑا ہوتا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ تو بھائی آپ کو بہت سارے درود پاک ہیں، یعنی جو میں بارہا بتا چکا ہوں، آسان درود شریف تو یہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو اگر اور پڑھنا ہے تو یوں پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، کوئی سا بھی درود شریف آپ 100 کا ہنسا رکھ لیں نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو یہ میرے آقا کی ضمانت ہے، کوئی اور وظیفہ جی نہیں دے رہا، یہ رسول پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور جب حضور عطا فرمائے تو اس کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، پوری امت کو نیکی میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے والا بنائے، آپ کی پریشانی دور ہو، ہماری بھی دور ہو، ساری امت کی دور ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔